بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ انشاءاللہ آج سے امام ابو عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ کی کتاب السنن سے کتاب الزکاة، یعنی امام ترمذی کے ہاں ابواب الزکاة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابواب الصلاح، ابواب الزکاة، ابواب الصوم، اس طرح کی جو کتاب کا جو لفظ ہوتا ہے اس کی جگہ میں آپ ابواب یہ لفظ لے کر آتے ہیں۔ اس سے پہلے والے درس میں بتا چکا ہوں یہ بات۔ تو اس کا جو پہلا باب ہے، باب ما جاء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی منع الزکاة من التجدید، اس کو انشاءاللہ آنے والے درس میں پڑھیں گے اس باب کو۔ آج کے درس میں جو کتاب الزکاة ہے، اس کا ایک تعارف بحیثیت مسلمان، مکمل تعارف تو مشکل ہے، لیکن اس کا ایک بڑا حصہ میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پھر جب کتاب الزکاة پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں یہ ساری تفصیلات آ جائیں گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو حدیث مبارکہ ہیں عبداللہ بن عمر سے مروی حدیث رضی اللہ عنہما، جو متفقن علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں، دونوں میں کتاب الایمان میں۔ عبداللہ بن عمر بن خطاب کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، معروف حدیث، بنی الاسلام علی خمس، صحیح مسلم میں بنی الاسلام علی خمس علی ان یوحد اللہ، اس کی بات کیا ہے؟ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج، وصيام رمضان والحج۔ جب اس حدیث مبارکہ کو آپ نے سنائے، فقال رجل، ایک آدمی نے کہا کہ الحج وصيام رمضان، کیا کہا؟ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ جو حدیث صحیح مسلم کی ہے، اسی ترتیب پر امام مسلم رحمہ اللہ نے کتابیں میں قائم کی، کتاب الایمان، کتاب الصلاة، کتاب الصلاة سے پہلے پھر وہ طہارت کے مسائل بھی ہیں، کتاب الصلاة، کتاب الزکاة، کتاب الصوم اور کتاب الحج۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ جو حدیث لے کر آئے سے بخاری میں، اس میں حج کا ذکر پہلے ہے اور صوم کا ذکر بعد میں ہے، اور اسی ترتیب سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے الجامع صحیح کو قائم رکھا ہے، لیکن یہ الفاظ زیادہ درست ہیں جو صحیح مسلم کے ہیں۔ تو کتاب الصلاح کے بعد کتاب الزکاة ہے، یہ ایک بنیادی بات جو مجھے آپ کو بتانا تھا۔ آج کے درس میں ایک بنیادی بات معلوم کر لیتے ہیں کہ الزکاة، اس کا لغوی اور شرعی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی۔ عربی زبان میں الزکاة کہتے ہیں، یعنی اصل الزکاة فی اللغة، اس کا جو معنی ہے زکوٰۃ کا لغوی معنی۔ پھر جب اصطلاحی معنی ہم پڑھیں گے تو اس میں بھی اس لغوی معنی کا اثر نمایاں نظر آئے گا۔ لغت میں الطہارہ، النمو سے، البرکہ، المدح، یہ سب معانی اس کے اندر ہیں، اور قرآن مجید میں یہ لفظ ان معانی میں استعمال بھی ہوا ہے۔ اس کا جو معنی ہے النمو سے، زیادہ، عربی زبان میں کہا جاتا ہے زکا الزرع، زکا الزرع، الزرع کھیتی، یعنی اذا نما وزاد، جب کھیتی میں فصل زیادہ ہو، بڑھوتری ہو، تو کہا جاتا ہے زکا الزرع۔ یہ عربی اسلوب ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، یعنی اہل عرب اس کو استعمال میں لاتے ہیں، اس طرح کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اس کا ایک معنی آتا ہے المدح، جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا لا تزکوا انفسکم، اپنے نفس کی تعریف مت کرو، یہ معنی اس کا، اپنے آپ کی تعریف خود مت کر لو، هو اعلم بمن اتقى، لا تزکوا انفسکم۔ کہا جاتا ہے زک القاضی الشہود،
یعنی جو بطور شاہد کے آئے ہیں، قاضی نے زکا کیا مطلب ان کی تعریف کی، ان کی مدح کی، یہ معنی میں ہے اس بات کو. اذا مدحهم وعد لهم، لسان العرب میں یہ سب معنی آپ دیکھ سکتے ہیں. الزکوٰۃ کا ایک معنی آتا ہے الصلاح. کیا معنی ہے؟ الصلاح. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الکہف میں فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ النور میں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، أي ما صلح منكم ولكن الله يزكي من يشاء، أي يصلح من يشاء. ولكن الله يزكي من يشاء أي يصلح من يشاء. یہ سب معانی اس کے اندر آتے ہیں. چونکہ ایک شخص جب زکوٰۃ نکالتا ہے تو تطہیر کا بھی معنی آتا ہے. کس کا؟ جو کہا گیا نا الطہارہ، اس کا مال بھی پاک ہوتا ہے. نفس سے جو امراض ہیں شرک کے، کفر کے، نفاق کے، بغض کے، مالداری کی، دنیا داری کی، انسان اس کی طرف راغب رہتا ہے تو ان سب چیزوں سے اس کا نفس بھی مطہر ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے. اسی طرح سے زکوٰۃ اس لیے بھی کہتے ہیں اس میں مال کی تثمیر ہوتی ہے، بڑھوتری ہوتی ہے، مال میں خوبصورتی ہوتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال پاک بھی ہوتا ہے، مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے اخلاف کے ذریعے سے. اخلاف یعنی وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. سورہ سبا میں اللہ نے کہا جو بھی اللہ کے راستے میں آپ خرچ کریں گے فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ علی الفور آپ کو اس کا بدلہ دے گا. فَهُوَ يُخْلِفُهُ علی الفور، پیچھے ہی. تو زکوٰۃ کی جو دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک زکوٰۃ الفطر، ایک عام زکوٰۃ. زکوٰۃ الفطر جہاں بدن کی طہارت کے لیے ہے، انسان کے ہاتھ پیر اور زبان اور آنکھ سے جو گناہ ہوتے ہیں اس کی تطہیر کے لیے، اور مال کی تطہیر کے لیے زکوٰۃ. زکاتن، زکواتن جو اس کی جمع ہے، اس لفظ کو سامنے رکھ کر کے، اس کے اشتقاقات کو سامنے رکھ کر کے، اور قرآن مجید میں یہ لفظ جو متعدد معنوں میں آیا ہے، اہل علم کہتے ہیں کہ الزکوٰۃ جب کہتے ہیں تو اس کی 3 قسمیں ہیں. کتنی؟ 3 قسمیں ہیں. ایک ہے زکوٰۃ النفس، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یعنی تزکیۃ النفس کا مطلب کیا ہے؟ شرک سے، کفر سے، نفاق سے، گناہوں سے، معاصی سے، بد اخلاقی، برے اخلاق سے اپنے آپ کو پاک کرنا باذن اللہ تعالی، یہ ہے تزکیۃ النفس یعنی زکوٰۃ النفس. ایک ہے زکوٰۃ البدن. زکوٰۃ البدن کیا ہے؟ جو رمضان کے اختتام میں جو زکوٰۃ الفطر ادا کی جاتی ہے. صحیح بخاری کی جو حدیث ہے کتاب الزکوٰۃ کے اواخر میں، باب فرض صدقۃ الفطر، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہما فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدی قبل خروج الناس الى الصلاۃ. اس کے جو فوائد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں وہ یہ ہے کہ اس سے انسان جو ماہ رمضان میں ایک مسلمان سے جو گناہ ہوتے ہیں ہاتھ پیر سے یا اس کی زبان سے، آنکھ سے، اس کے ذریعے سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس عبادت میں کمی بیشی جو ہوتی ہے اسے اس کی تطہیر ہو جاتی ہے، اس سے اس کی تطہیر ہو جاتی ہے. حدیث میں اس کی صراحت ہے. ایک تیسری بات ہے وہ ہے زکوٰۃ الاموال،
یہ اسلام کی 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ رب العالمین نے نماز کے ساتھ اس کا کئی مرتبہ ذکر فرمایا ہے، 80 سے زائد مرتبہ۔ تو اس طرح سے زکوٰۃ انسان کے مال کی تطہیر کا بھی ذریعہ ہے، انسان کے نفس کی تطہیر کا ذریعہ ہے، اور اس کے مال اور اس کے نفس میں برکت کا بھی ذریعہ ہے فی نفسی۔ زکوٰۃ کی تعریف کیا ہے؟ زکوٰۃ کی تعریف جو الموسوعہ الفقہیہ الکویتیہ جو 45 جلدوں میں ہے ہمارے پاس، اس کی جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 226 میں آپ دیکھیے زکوٰۃ کا جو مادہ ہے اس میں انہوں نے جو تعریف کی ہے کہ حق یجب فی اموال مخصوصہ، یعنی ایک حق ہے یہ جو مخصوص مال کی جو مخصوص اقسام ہیں، سبھی اموال میں نہیں ہے زکوٰۃ۔ آگے خود کتاب الزکوٰۃ میں اس کی تفصیلات آئے گی انشاءاللہ۔ ہر مال میں زکوٰۃ نہیں ہے، انسان کا گھر ہے، اس کا مال ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی لیے حق یجب فی اموال مخصوصہ، مال کی جو مخصوص اقسام ہیں وہ ایک حق ہے، ایک ایسا واجب ہے جو سبھی اموال میں نہیں، اموال کی مخصوص اقسام۔ اور کیسے؟ علی وجہ مخصوص، اپنے تئیں کچھ نکال دیں ایسا نہیں، علی وجہ مخصوص، کتنی مقدار میں نکالنا چاہیے وہ اس کی تفصیلات ہیں۔ اور پھر وَيُعْتَبَرُ فِي وُجُوبِهِ الْحَوْلِ وَالنِّصَابِ، اسی طرح سے اس کو واجب کرنے کے لیے حولان حول، 1 سال بھی ہونا چاہیے اور نصاب کو بھی پہنچنا چاہیے۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو آگے انشاءاللہ تفصیلات۔ یہ تو الموسوعہ الفقہیہ میں جو تعریف میں نے آپ کو لکھا ہے۔ ایک کتاب ہے الزکاۃ فی الاسلام، الزکاۃ فی الاسلام فی ضوء الکتاب والسنہ، دکتور سعید بن علی بن وہف القحطانی کی رحمہ اللہ۔ اس کتاب میں صفحہ نمبر 8 میں آپ نے ان سبھی جو تعریفات ہیں ان سب کو سامنے رکھ کے آپ نے جو لکھا بہت ہی عمدگی کے ساتھ کہ الزکوٰۃ کی جو اصطلاحی تعریفیں کیا ہیں، اس کو لکھیے گا آپ کہ التعبد للہ تعالی، التعبد للہ تعالی باخراج حق واجب مخصوص شرعا، یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت کا ایک طریقہ ہے یہ۔ کیسے؟ یعنی شرعی نقطہ نظر سے، کتاب و سنت کی روشنی میں جو ایک واجب کر دینے والی چیز ہے، ایک مخصوص عبادت ہے، مال کا مخصوص حصہ نکالنا اللہ کے راستے میں، من مال مخصوص فی وقت مخصوص لطائفۃ مخصوصۃ بشروط مخصوصۃ، یعنی یہ اللہ رب العالمین نے اس عبادت کو اس انداز میں واجب کیا ہے، ایک مخصوص عبادت ہے یہ، مال کا ایک مخصوص حصے میں زکوٰۃ ہے اور ایک مخصوص وقت میں زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، اور مخصوص لوگوں کو ہی دی جائے گی یہ چیز، یہ عبادت، یہ مال، اور اس کے مخصوص شروط ہیں خاص انداز کے، وہ شروط اس پر منطبق ہوں تبھی یہ عبادت انجام دی جائے گی۔ بات اچھی طرح واضح ہے۔ یہ جو زکوٰۃ ہے کتاب و سنت میں اس کے لیے صدقہ کا بھی لفظ آیا ہے، صدقہ کا لفظ بھی، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ توبہ میں وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْزِمُكَ فِي الصَّدَقَاتِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْزِمُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا۔ اسی طرح سے سورۃ توبہ میں اللہ نے کہا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ۔ سورۃ توبہ میں ایک اور مقام پر اللہ نے کہا، معروف آیت کریمہ، انما الصدقات للفقراء والمساکین، ان سب آیتوں میں صدقے کا جو لفظ ہے وہ اس سے مراد کیا ہے؟ واجبی زکوٰۃ۔ ایک حدیث مبارکہ بھی معروف متفق علیہ، حدیث ابن عباس
عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو جب یمن کی طرف بھیجا تو آپ نے بہت ساری باتیں کہیں. ایک بات آپ نے یہ بھی فرمائی کہ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. کیونکہ الصدقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علی بن محمد ابن علی الجرجانی 816 ہجری سے وفات ہے ان کا. ان کی جو کتاب ہے نا تعریفات، دیکھا آپ نے میرے پاس ہے تعریفات، اس میں انہوں نے الصدقہ کا معنی لکھا ہے کہ هي العطیہ التي يبتغى بها الثواب عند اللہ تعالی. یعنی الصدقہ کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو وہ اصل معنی بھی اس کے اندر موجود ہے، لیکن یہ واجبی زکوٰۃ بھی ہے اور تطوعات کی قبیل سے بھی ہے، نوافل کی قبیل سے بھی. بہرحال زکوٰۃ کی جو شروط ہیں وہ اہل علم 5 بیان کرتے ہیں. ایک ہے الاسلام. الاسلام کافر بحیثیت کافر اپنے مال سے اسی مخصوص انداز میں مخصوص مال سے مخصوص حصہ نکالتا ہے، انہی افراد پر خرچ کرتا ہے جو مخصوص افراد ہیں مخصوص شروط کے ساتھ، تب بھی ناقابل قبول ہے. کیوں؟ اصل الاسلام نہیں ہے. ایک تو یہ شرط ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ حریت، کہ وہ آزاد ہو، وہ غلام نہ ہو. اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا مال نصاب کو پہنچ چکا ہو. جس مال سے متعلق جس طرح کا نصاب رسول اللہ نے بیان فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہو. جیسے کھیتی کا معاملہ ہے، فصل کا، اس کا نصاب الگ ہے، اس کا نصاب الگ ہے. 5 وسق سونا چاندی اس کا نصاب الگ ہے، نصاب کو پہنچے. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ استقرار الملک، ملکیت تامہ. ایسا نہ ہو کہ وہ مال کا مکمل طور پر مالک نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. مال اسی کے قبضے میں ہو، وہ اسی کا مالک ہو، استقرار ہو اس پر، یہ ضروری ہے. اور 5ویں شرط یہ ہے کہ جو مال ہے اس کے پاس پر حولان حول ہو. حولان حول کی شرط سبھی اموال پر نہیں ہے، سبھی اموال پر نہیں ہے، عشر وغیرہ پر نہیں ہے. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں جو زراعت سے، کھیتی سے جو 10واں حصہ نکالا جاتا ہے اس پر حولان حول کی بات ہوگی کیا؟ نہیں. جس دن کٹوتی ہوگی اسی دن. اسی طرح سے جو جانور ہیں کسی کے پاس، بکریاں، اونٹ، اونٹنی، ان کی اولاد ہوگی اور زکوٰۃ نکالنے کے دن اسی دن کی بات ہے تو اسی وقت ہی ان کو شامل کر لیا جائے گا، الگ سے نہیں. حولان حول کی شرط نہیں ہے ان پر. بات واضح ہوگی آپ کو؟ حولان حول کی شرط اس پر بھی نہیں ہے. اسی طرح سے ایک آدمی کے پاس رأس المال ہے، 5 لاکھ ایک آدمی کے پاس مال ہے. کتنا؟ 5 لاکھ رأس المال. 5 لاکھ روپیہ اس کے پاس رأس المال ہے، اصل مال. اب اس کو رکھ کر کے وہ تجارت کر رہا ہے. جب تجارت کرے گا تو وہ 2 چیزوں کا خیال کرے گا. ایک تاجر کہ 5 لاکھ روپیہ جو مال لگایا ہے وہ رأس المال ہے، کہ وہ اس کے پاس مال ہو رأس المال. البتہ اس پر فائدہ لیتے رہتا ہے، فائدہ الگ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ اگر رأس المال سے آدمی کو دیتا جائے تو پیسہ ہی ختم ہو جائے گا. رأس المال رکھ کر کے جو وہ تجارت کرتا ہے تو وہ رأس المال کا پیسہ الگ نکالتا ہے، 5 لاکھ زائد فائدہ الگ نکالتا ہے. تو رأس المال تو اس کے پاس آج ہے نا، آج 3 محرم ہے، تو رأس المال کے اگر تاریخ نکالتے ہیں آج تو آنے والے سال کا جو 3 محرم ہے 1442 ہجری تو 1 سال ہوگا اس کو. لیکن فائدے کی جب بات آتی ہے، ربح کی، آج بھی ہوگا، کل بھی ہوگا، پرسوں بھی ہوگا، آنے والے ذوالحجہ میں ہوگا. لیکن جب 3 محرم کو زکوٰۃ نکالنے کی بات آتی ہے تو پھر وہ رأس المال کے ساتھ جتنا اس کے ساتھ فائدہ ہے اس کے ساتھ جوڑ لے گا اس کو. اس کے لیے پھر ایک حولان حول کی شرط نہیں لگائے گا. وہ بات واضح ہوئی آپ کو؟ تو یہ سب حولان حول سے مستثنا ہیں یہ سب چیزیں. رکاز ہے، دفینہ، اس کے لیے بھی حولان حول کی شرط نہیں ہے. یہ کچھ باتیں تھیں زکوٰۃ سے متعلق. آج کے لیے انشاءاللہ آنے والے درس میں
انشاءاللہ ہم کوئی 2 حصہ لے کر کے باذن اللہ تعالی مکمل طور پر اس کو پڑھیں گے ایک ایک حدیث لے کر کے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت